Okay, Assalamu alaikum warahmatullah. It's episode 2, Hajj, episode 24. ہم یہ والی ایپیسوڈ کریں گے بلیو 55 منٹس یا 1 گھنٹہ میکسیمم. میرا نہیں خیال 1 گھنٹہ ہوگا. 55 منٹس سے میں شروع ہونے لگا تھا. ہمیں دوبارہ اسی جگہ پہ بار بار اس کو سوچنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آج کے دن کا یہی ہے کہ میں یہاں پہ کیوں. آپ لوگوں نے دیکھا وہ ایک ویڈیو ہم لوگ نہیں چلا سکے وچ از فائن، لیکن ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ جو اللہ کی جو کائنات ہے یہ بہت بڑی ہے اور اللہ بہت بڑا ہے. اور ابھی بھی مجھے جو کوشچن آ رہے تھے وہ بھی جس نے کوشچن کیے وہ ہے نہیں، تو میں اس کا جواب ابھی نہیں دیتا ہوں. وہ بھی اس سے ملتے جلتے کوشچن ہے کہ اللہ قیامت والے دن میں نے کہا ہے کہ اللہ ناراض ہوں گے، تو اللہ کیوں ناراض ہوں گے؟ اللہ دی کنگ. ہم اپنی حیثیت دیکھ لیں تو ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے حالات تھوڑے بہتر کریں، تو اللہ کی ناراضگی کو ہم لوگ فیس نہ کریں، اللہ کی رحمت کو فیس کریں. اور ہمیں بار بار یہ چیز پوچھنی ہے اپنے آپ سے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں تو پھر میں کیا کروں؟ وہی کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا جب انہوں نے یہ کویسچن کیا تھا کہ آپ جس چیز کے لیے تخلیق ہوئے ہیں، آپ کے لیے اللہ نے آسانی کی ہے، تو آپ لوگ وہی کام کرو. اور یہ ہم لوگوں نے بات کر لی ہے کہ ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں کہ یہ سارا کیا چلا تھا، کیا ہوا تھا. تو ہم ابھی جلدی سے وہاں سے گزریں گے. اور کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ ہے اور کچھ کا نہیں پتہ، لیکن ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم الست بربکم والی جو آیت ہے یہ والی، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگوں نے، ہماری روحوں نے اللہ کو آمنے سامنے دیکھا ہوا ہے. اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ بعد میں آ کے یہ باتیں نہیں کرنا کہ تم لوگوں، تمہارے جو رشتہ دار تھے یا تمہارے پرانے لوگ تھے تو وہ یہ کام کر رہے تھے، آپ امریکہ میں رہ رہے تھے، یورپ میں رہ رہے تھے، پاکستان رہے تھے، وہاں پہ تو یہ حالات تھے. تو ان لوگوں نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں ہے. نہیں، بائی ڈیفالٹ ہمیں کئی چیزیں پتہ ہیں. تو یہ میں پڑھ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کو نکالا، ان کی اولاد کو، جو اللہ کے بیسیکلی وہ روحوں کی ایک ایسا کوئی چیز تھی کہ اللہ نے، اور ویسے بھی ایک کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی ہے من بین الصلب والترائب، تو جو میل ہوتا ہے اس کی پشت میں سے اور فیمیل کے سینے کی کوئی ایسی ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جس سے، تو وہ اللہ نے جو ارواح کو بھی نکالا تھا وہ بھی پشت میں سے اللہ نے. تو وہ روحیں ساری اسی گراؤنڈ میں، کہتے ہیں کہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عرفہ میں، اور یہیں پہ جو حشر کا میدان ہوگا وہاں پہ بھی اے ٹو زیڈ سارے لوگ قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ کوئی لباس نہیں ہوگا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، عورتیں اور بندے اکٹھے ہوں گے؟ مطلب ان کو ظاہری بات ہے جو ہم لوگ نارمل سوچتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عائشہ، the commentary of the hadith is کہ وہاں پہ اتنی نفسا نفسی اور اتنی فکر ہوگی ہر ایک کو کہ یہ چیزیں معنی نہیں رکھیں گی، کسی کو پرواہ نہیں رہے گی. تو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو جب نکالا اور ان سے جب پوچھا الستو بے ربکم، اب آمنے سامنے کوئی پوچھ رہا ہے
تو ان کو تو ظاہری بات ہے کہ جب میں آپ کو یہ ابھی میں کہوں جیسے کہ کیا آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہو، میں انسان ہوں، میں کوئی گاڑی تھوڑی ہوں، تو آپ لوگ کہو گے ہاں آپ سامنے ہو، تو ہمارے سب کانشیس میں، ہمارے اندر، اسی لیے ہم رب سے ڈرتے ہیں کبھی، یا کسی کو کچھ بھی نہ پتا ہو، جس کو بائی ڈیفالٹ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، کیونکہ وہ اندر ہمارے انسٹنکٹ میں، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، ہماری جبلت میں وہ چیز ہے کہ ہم پروف نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کو سمجھاتی ہیں۔ ہم سب نے یہ بولا ہوا ہے، قالو بلا، ہم لوگوں نے بولا ہوا ہے بلا، ہاں ہم نے تو، کیوں نہیں ہے، تو ہمارا رب، تو ہمارا رب ہے، شاہدنا، ہم اس کو گواہی بناتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، قیامت والے دن نہیں پھر آ کے کہنا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا، میرا تو انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا، میرے تو گھر والے مجھے یہ اجازت نہیں دیتے تھے، مجھے یہ نہیں، اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میرے دوستوں نے مجھے ایسے کر دیا، شیطان نے وسوسہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے آگے، کیا ہے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریہ، زبردست ہے، یا یہ کہو کہ پہلے تو شرک بڑوں نے کیا تھا، ہم تو ان کی ذریت میں سے تھے، ہم تو ان کی نسلیں تھے، ہمیں کیا پتا، جو ہم لوگوں کو بتا دیا ہم لوگوں نے اسی کو فالو کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اب وہاں پہ جا کے ایکسکیوزز دے رہے ہیں کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے تو ان کو بس کوئی چینج نہیں کیا تھا، وہ بھی جو بھی کر رہے تھے میں نے ان کو کاپی کیٹ کر کے میں نے زندگی چلا دی۔ انٹلیکٹ نہیں ہے، اللہ نے نہیں قرآن میں کہا ہوا کہ دو آنکھیں اور ہونٹ اور یہ سارا سوچنے کا نظام اللہ نے نہیں دیا ہوا ہے ہم لوگوں کو، اس کا مطلب جو چوائسیز ہیں وہ ہماری اپنی ہیں، ہم غلط فیصلے چوز کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ کیا کریں گے آگے چل کے، تو آپ لوگوں میں سے جس کو جو جو چیزیں یاد ہوں گی، جو تاکہ ہم سب مل کے، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ ایک ایکٹیویٹی بنائیں گے، اور آئی ایم ریئلی سوری مدیحہ پیپل کے جو لوگ نہیں پڑھ سکتے اردو کو، لیکن جس کو بھی کوئی چیز، اب جب ہم اردو میں بات کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی چیز کامنٹس کرنی ہے، جیسے ہم انبیاء کی زندگی، یہ ساری چیزیں کیوں پڑھیں گے، تاکہ ہم اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، ہم ایک فلم پوری چلا لیں اپنے سامنے سے، وہ کوئک گلینس لے لیں، تو تب ہمیں یہ اندازہ ہو کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے، بار بار مجھے یہ پڑھنے کے ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، اور یہ ابھی موت پڑھیں گے، قیامت پڑھیں گے، علامات القیامہ پڑھیں گے، تو ہمیں یہ ہونا ہے۔ تو پھر میں اپنے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ سارے جو میں صرف ٹائٹل ہی پڑھ سکوں گا آج، تو اس کے اندر جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں گا، کہ کسی کو کوئی چیز یاد آئے گی، ہم بہت لمبی بحث میں نہیں پڑھیں گے، دو چار چیزیں اس نبی کی آپ کو یاد پتا وہ آپ نے شیئر کرنی، آپ سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، میں نے اکیلے نہیں بولنا، تاکہ ہم لوگ ایک گپ شپ کے انداز میں جب ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھیں گے، تو آئی تھنک کہ وہ ایک ڈائلاگس، ایک میٹنگ بن جائے گی، تو تب ہمیں یہ اندازہ ہوگا، جیسے یہ جو آیتیں تھیں، جو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد، اچھا دو روایتیں ہیں، ایک تو کہا جاتا ہے یہ بڑی مشہور ہے جو چیز سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، کہ یہ آیت آخری قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو آیتیں آئی تھیں وہ صرف وہ والی آیتیں جن میں احکام نہیں تھے، یعنی کہ لیجسلیشن نہیں تھی، کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں تھے، تو کہیں اس کی سمجھتے ہیں کہ یہی آخری اللہ کی قرآن کی آیت تھی، آیت تو لمبی ہے لیکن اس کا ایک حصہ یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے، اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے پورا ایک حلقہ کیا تھا کہ تمام کس کو کہتے ہیں، اور کمال، مکمل ہونا، اور تمام، تو میں بہت ڈیٹیل میں کسی کی نہیں جاؤں گا آج، کیونکہ مجھے بہت سی چیزیں کور کرنی ہے، اور آخر میں ہم لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا میں ہم لوگ جو فضول اتنا ٹائم جو اسپینڈ کر رہے ہیں، یا ایگزاسٹ ہو رہے ہیں پریشانیوں سے، کسی کے ریسورسز کم ہیں یا کسی کے اپنے مسائل ہیں، تو کیا یہ ورث کرتا ہے
یا پھر یہ ورک کرتا ہے کہ میں کمپرومائز کروں اپنی نماز و حجاب سے، اپنے حلال اور حرام سے، اور میں یل کروں اپنے ماں باپ پہ، کیونکہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں چیخ سکتا ہوں، چلا سکتا ہوں، یا اسی طرح کی جو بھی تو یہ ایک جب آیت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، ایک یہودی نے یہ کہا کہ ہم تو اس کو عید کا دن مناتے، اگر ہمارے ایسے ہوتی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ یہ کب اتری تھی، یہ عرفہ کے میدان میں اتری تھی، مطلب یہ تھا کہ ہماری وہ سب سے بڑا دن ہے، وہ اس کے اگلے دن تو ویسے بھی عید ہے ہماری، تو ہماری تو عید آلریڈی ہے ہی ہے، تو اس دن کا سب کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے اگلے اور پچھلے سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور یہ تھی وہ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم جو بیسیکلی وعدہ ہوا تھا، اب یہ ایسے ہی یاد رکھنا ہے، الستُ بربکم، جو میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، تو رب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور اس حدیث کو شیخ البانی نے ٹھیک شیخ البانی کا جب آپ نام سنتے ہیں تو وہ جب کہتے ہیں صحیح ہے، تو وہ پچھلی صدی کے سب سے بڑے یہ جو حدیثوں کو فلٹر کیا ہوا ہے جو عرب ورلڈ میں، وہ انہی کی اٹیسٹیشن، اور آپ کوئی بھی عرب ورلڈ میں خاص طور پہ جب دیکھو گے نا شیخ البانی نے کسی کو صحیح بول دیا تو اس کے اوپر عرب ورلڈ میں کوئی بات نہیں کرتے، وہ اتنے بڑے ہماری سینچری کے محقق تھے حدیثوں کے، تو یہ انہوں نے یہ بتایا ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا کہ، اور چلے میں یہیں سے پڑھ دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی، تو اللہ کہ نبی اچھا یہ جو چیز I know Madiha people I already say this thing that it is a very some of the hadith very heavy, so I'll translate this thing, so basically یہ مجھے کچھ چیزیں اپنے ان کو بتانی ہیں کہ یہ اللہ نے جو وعدہ لیا تھا، یہ میثاق کا لوگ کہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آنی ہے، میثاق کا مطلب ہے وعدہ ہے، so we promise with our Allah that when Allah asks us, "Oh, am I not your Lord?" and we obviously because we were observing and we were saying, "Yeah," we all of us, each and every one of us, we said, "Yes, you are our Lord." So this is a promising. تو ساری ضرورت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی، اور ان کے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یہ نہ کہو جو ہم لوگوں نے آیتیں پڑھ لی ہیں، تو بیسیکلی جیسے اتنے زیادہ تھے ہم سب، تو سب کو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہمیں اللہ نے پوچھا، قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قبر میں انسان جائے گا تو کون سے 3 کوسچن میں سے سب سے پہلا وہاں پہ بھی اللہ تمہارا رب کون ہے، تب تو ساری ہوش آ گئی ہوگی، جب انسان کی، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، انسان کی جب موت ہے نا وہی اسی کی قیامت ہو جانی ہے، کیونکہ اس نے اپنا رزلٹ تو چینج کرنے سے رہا، تو قیامت اب 500 برس کے بعد ہو یا 5 دن کے بعد ہو، اس کی قیامت شروع ہو جانی ہے، اور اس کا مطلب ہم لوگ ساتھ لے کے، اب میں گاڑی میں جاؤں گا تو قیامت ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اب میں کیونکہ کبھی بھی میں مر سکتا ہوں، اٹس دیٹ سمپل اینڈ اٹ از اسکیری اینڈ دیٹس وائی وی نیڈ ٹو بی، ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے، نمازیں ہماری آج کی پوری ہوں، ابھی کی پوری ہوں، ابھی تک میں نے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، کسی کا مال نہ کھایا، ابھی تک کی میں نے ساری چیزیں، ابھی میں مر سکتا ہوں، ابھی میری قیامت شروع ہو جانی ہے، ڈونٹ ڈیلے. ان حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اللہ آج کے دن جو عرفہ کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو بخش دیتا ہے ان کے، تو اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام فرشتوں سے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے پاس گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں نے وہ حدیث نہیں پڑھی تھی کہ ایک انسان
گرد و غبار کے ساتھ اللہ کو جب انسان کو پکاتا ہے، سو وچ مینس وین مدیحہ، گرد و غبار مطلب کہ اٹ مینس وین یو آر ڈسٹی ان دی in the desert, when people they travel, they they even nowadays in Pakistan, when you go, you travel via train and sim, you will be dusty. You will not like the way you guys and me we travel. um, so you get very dusty. سو اللہ لفظ، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ انسان اس حالت میں اپنے اللہ کو ریگستانوں میں، تو پھر بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اس شخص کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ نے جو دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے جو کچھ اللہ نے ہمیں اوقات بتائے ہوئے ہیں، یا کچھ ایسے سرکمسٹینسز ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ اللہ سے دعا کریں، اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں عجب بات ہے کہ وہ سفر میں بھی ہے، اور وہ پریشان بھی ہے، وہ ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے جب ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کرتا ہے اللہ شرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے ہاتھ اٹھائے، میں اس کو کیوں نہ دوں۔ تو وہ ساری نشانیاں پوری کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بندہ ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے، سفر سے تھکا ماندہ، اور اس کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اس کو چاہیے کچھ، اور اس کے اوپر ڈسٹی بھی ہے، گرد و غبار بھی ہے، اور وہ یا رب کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہاؤ وڈ اللہ ریسپونڈ ٹو دیٹ پرسن؟ اللہ اس کی جواب کیوں دے اس کی، کیونکہ اس کا جو کھانا پینا تھا حرام کے پیسے تھا، کس جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی حرام، کہ اس کے اندر باہر حرام چل رہا ہے۔ اب ہماری جب دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوا کہ ہم وہ سورۃ بقرہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، نہیں ہمارا تو کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ حدیث یاد کر لیا کرو۔ میں پھنس گیا ہوں کسی جگہ پہ، تو میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ پیر صاحب نے، مولوی صاحب نے، فلانے نے، اس نے کہا تھا یہ پڑھ لو تو کام بن جائے گا۔ اللہ نے بنانا ہے نا، قبول تو اللہ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے وہ ریمیڈیز ٹھیک دے دی، اللہ نہیں قبول کرنا، ناراض ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ حرام کسی کا میں نے چھینا ہوا ہے تو وہ میں نے واپس نہیں کرنا، حرام کا کام میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں، برے کام نہیں چھوڑ رہا ہوں، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہوں، نماز پڑھ نہیں رہا ہوں، مجھے دعائیں میری قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر پہلے دیکھے تھے وہ کتنا اللہ کی کرسی کیسے ہے، لیکن معاذ اللہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اتنا، اب میں اس کو کیا کہوں، کتنے میں جو سب سے سافٹ ورڈ بھی میں یوز کروں نا، تو وہ ہمارا اتنا کمینہ قسم کا وہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ابھی میں نے دعا کی اور ابھی اللہ، وہ اللہ جو بادشاہ ہے، دی کنگ ہے، جو بھی میں ابھی احمد کے لیے وہ میں نے وہ روکا بھی ہوا تھا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں وہ آ گیا ہوا ہے، کہ اللہ ناراض کیوں ہوگا؟ میری اوقات کیا ہے میں اللہ کو پوچھوں اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ناراض ہوگا، اس سے پہلے بھی کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا ہوگا، اور اس کے بعد بھی کبھی اتنا ناراض نہیں ہوگا، جو قیامت والے دن ناراض ہوگا، اللہ غصے میں ہوگا۔ اللہ کی جو بڑے بڑے انبیاء ہیں وہ ان سے لوگ سفارش کے لیے جائیں گے کچھ کرو ہمارا، تو وہ کہیں گے نفسی نفسی، کہیں گے آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی جو سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سجدے میں جائیں گے پہلے، وہ پتہ نہیں کتنا لمبا کہتے ہیں سجدہ ہوگا، وہ تو اللہ کے آگے اتنی ہمبل عاجزی کریں گے، اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں تو ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے 28واں سپارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قد سمع اللہ قول الذی تجادلها، ایک عورت بھی آ کے لڑ رہی ہے، بحث مباحثے کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میرا مسئلہ اللہ نے کیوں نہیں بیان کیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ اس کی بھی سن رہا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، جب کہتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ، ہم بول رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے سن لی ہے جو میں نے فاتحہ پڑھی تھی، جو دعائیں مانگی تھی، جو ہدایت کی، اللہ مجھے ہدایت دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں سن لی ہے آلریڈی، اب سن لی ہے مطلب اللہ نے توفیق دے دی ہے، اب میں سیدھے راستے پہ چل پڑوں؟ نہیں، پھر بھی میں نے الٹے راستے پہ چلنا ہے، اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا، میں نہیں مانتا ہوں اللہ کی۔ اچھا نہیں مانتا ہے کوئی بندہ، نہیں مانے تو دفع جائے، سورۃ رحمان میں نہیں آتا کہ جاؤ بھاگ جاؤ، پھر پوری پلانٹ میں جن بھی بھاگ جاؤ، انسان بھی بھاگ جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اکثر ینگ لوگوں کو یہی پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک انسان اتنی سک مینٹیلٹی ہے، ہم اتنے چھوٹو سے بندے ہیں،
یہ پلینٹ کی آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، اللہ کی کرسی دیکھی ہے، میں اللہ سے مستغفر اللہ میں ان کے میں بندہ اپنے آپ سے یہ پوچھے وہ بدماشی کس چیز کے اوپر کر رہا ہے ایک انسان. آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ اگر کتنی سی چیز سمجھ میں آ جائے نا. مجھے میں نے پہلے بتا دیا تھا آئی کیئر لیس کہ میں یہ سارا کانٹینٹ آپ کو سمجھا سکوں. مجھے آپ کو ٹائٹل بھی سمجھا دوں گا میرے لیے اناف ہے. ایک ایکسپوجر بھی دیں گا اناف ہے. میں آپ کو حدیثیں نہ بھی بتاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو ڈائلاگز ہیں یہ مجھے زیادہ کیونکہ یہ کھوپڑی میں شاید پڑ جائیں گے. مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا آپ لوگ کو بھی. ایک انسان جو اتنا پھولے نہیں سما رہا کیا کر سکتا ہے؟ تڑیاں لگا رہا ہوتا ہے نا. آج دیکھ لو پاکستان میں کیا چل رہا ہے، ابھی غزہ میں کیا چل رہا ہے. مطلب ایک انسان کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ؟ بلڈنگیں تباہ کر دے گا پھر ختم ہو گیا، کہانی ختم. کوئی شوہر ہے تو وہ اپنے سسرال کو یا اپنی بیوی کو تڑیے لگائے جا رہا ہے میں یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا. وہ بھائی کیا کر دو گے؟ طلاق دو گے بس. بس اتنی کہانی ہے. دو چار چماٹے لگا دو گے بس ختم کہانی. ان کی کیا ہے ایک انسان کے پاس؟ علی رضی اللہ عنہ نے کیا بتایا تھا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ یہ صرف کس چیز میں تکبر کر رہا ہے. اس کی سب سے اچھی خوراک ہے وہ شہد ہے، ایک کیڑے کا جو آؤٹ کم ہے، جو بیسکلی اس کو ہم لوگ جو ہم باتھ روم میں جا کے کرتے ہیں وہ کیڑے کا ہے، تو وہ ہمارا شہد ہے. ہماری سب سے بہترین جو 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 گارمنٹس ہیں، جو کپڑے ہیں، وہ ایک کیڑے کا وہ ہے. تو وہ ریشم ہے، سلک جس کو آپ لوگ کہتے ہو. اور ہم ہر وقت اپنے پیٹ پہ، علی رضی اللہ عنہ کتنی زبردست کہ ہر وقت اپنے پیٹ میں گندگی اٹھا کے پھر رہے ہیں. اور پھر اور ایک کسی اور جگہ پہ یہ ہے کہ کسی اور اللہ کے بندے نے یہ ہمیں بتایا کہ انسان کو یہ نہیں پتا. اللہ نے بھی تو قرآن میں یہ چیز کی مثال دی ہے. میں نہیں شرما رہا ہوں اس چیز کو بتاتے ہوئے. اللہ نے قرآن نے اللہ نے بتایا تو میں کیوں شرماؤں؟ مما اندافق، یہ انسان بنا کس چیز سے ہے؟ مما اندافق یخرج من بین الصلب والترائب، یہ گندے حقیر قطرے سے. انسان کو وہ قطرہ نجاست کی وجہ سے پسند نہیں، اس سے انسان اور دیکھو وہ بادشاہ بنا پھر رہا ہے میں یہ کر دوں گا. وہ شوہر صاحب لگ گئے ہیں گھر میں، اب تو اس کی سلطنت ہے. وہ کوئی منسٹر لگ گئے ہیں یا کوئی وزیر لگ گئے ہیں یا کوئی ایسے عہدوں پہ پہنچ گئے ہیں، کوئی بلے ولے لگ گئے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں میں کھا جاؤں گا بندوں کو. سبحان اللہ. انسان کو زیادہ سے زیادہ وہ مار دے گا. کیا کرے گا؟ ہاں ابھی ہوتا ہے بھائی کسی کی عزت خراب کر دے گا، کپڑے اتار دے گا. یہی کر سکتے ہیں نا. اور کیا انسان کو کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، بندہ یہ پوچھے کسی بیٹی کسی بہن کی کوئی یہ مجھے جان بوجھ کے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سکنس ہماری تھوڑی نیچے آئے. ایک انسان کی جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عزت خراب کر دی، اس بیچاری بیٹی کی، اس انسان کی تو عزت خراب نہیں کی. اس کی تو تعز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ نے وہ شاید اس کو اس کے بدلے میں جنت دے دینی ہے. عزت برباد اس کی ہوئی ہے. ہماری اپروچ ہی غلط ہے. اس بندے کی عزت خراب ہوئی ہے جس نے یہ منحوس کام کیا تھا. کسی کے کپڑے اتارنا وہ یہ انسان کو ڈنڈے مار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. کیا کر لو گے؟ قتل کر دو گے، کسی کو طلاق دے دو گے، کسی کو چماٹا لگا دو گے. اس باتیں سنو، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، پھول پھول کے پھول پھول کے. سبحان اللہ. نہیں کسی کے ساتھ رہنا، موو آن مین. مطلب سوری ٹو سے ہم لوگ جاتے ہیں شادی کرنے کے لیے، کسی کی بیٹی اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہیں. دفعہ جاؤ، نہیں لے کے آؤ تم لوگ. لیکن کسی کی بیٹی کے ساتھ تم لوگ ظلم کرو. یہ انسانیت ہے؟ شیطانیت ہے. اور پھر میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. یہ ڈھونڈنی پڑے گی وہ دعائیں کہ دعائیں کہاں پہ اٹکی. وہ میں اکثر اس کو یہ کہتا ہوں گوٹی کہاں پہ اٹکی ہوئی ہے. کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی کو ستا رہے ہو، کسی کو بہت بڑا وہ اپنے خاندان میں وہ پڑے پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہو تم لوگ کہ ایک آ گئی ہے کسی کی بیٹی، اس کو تم دبائے جا رہے ہو. یار چھوڑو یار. کیا کسی کو بچے مل گئے ہیں تو اسی کو ہی ہراسمنٹ شروع ہو رہی ہے. اور کئی بچے ایسے ہیں تو وہ ماں باپ کو وہ کہہ رہے ہیں دفعہ جاؤ سب لوگ، اب تو میں کھیلوں گا. وہ اس کو نہ کوئی ایسی آج کل لڑکی وہ کہتی ہے کہ میں نہ اپنے ماں باپ کی سنوں گی نہ شوہر کی سنوں گی.
अल्लाह की भी नहीं सुननी है? कितने दिन हम लोगों ने यहाँ पे लड़ाई लड़ लेनी है? कितने दिन ह्यूमन राइट और ये वुमेन राइट और ये सारे चलाने हैं? हम हर एक ने अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी डोमेन में तमीज से रहना है, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद हम लोगों ने अल्लाह के पास जाना है, फिर अकाउंटेबिलिटी होनी है, और अकॉर्डिंगली इस फूफा की हम लोगों ने पे ऑफ करना है। वो बड़ा मुश्किल काम है। मैं यहाँ पे पास लेता हूँ, क्योंकि हम शायद 20-25 मिनट के बाद हम लोगों ने जाना है, और फिर हम वापस आएंगे। मैं ये देख लेता हूँ अगर किसी का sorry, moms have took long. Okay, mashallah, tabarakallah. At least you've been in the with the moms. किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी से बता दे। अभी हम लोगों ने आगे आप सबकी हेल्प चाहिए होगी मुझे कि ठहरो जरा। ये ओमान की सलामती वाले कहाँ पे गए? कमिटमेंट तो इनकी थी, बाकी तो अजाफी लोग आए। अच्छा, आप चेक करो मेरा बेटा आपसे। एनीवे, बाकी हम लोग जो चीजें अभी पढ़ेंगे, वो इस सारी चीजों से हमने गुजरना है। तो जिसको जो चीज शेयर करनी है, वो प्लीज डू शेयर। जिसने जो भी चीज, सबसे पहले ये कुछ हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये टाइटल्स अभी पढ़ लेंगे कि क्या हुआ था। ये फॉन्ट्स भी इतने अच्छे नहीं है कि किसी को मेरी आंख इसके साथ नहीं आएगा। ये ज्यादा ही खराब है काम। एनीवे, लेट्स सी। तो हमें ये पता करना है कि जब ये सबसे पहले हुआ क्या था, उससे भी पहले कि जब अल्लाह ताला ने हमें ये समझना है कि सबसे पहले क्या था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूछा गया, तो अल्लाह फिर कहाँ पे था सबसे पहले? तो अल्लाह के नबी ने ऐसे बताया जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे हवा है, हवा से मिलती जुलती कुछ भी नहीं है, वहां पे था अल्लाह। और इसमें एक, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना डिटेल में जाने का वो होगा, लेकिन आखिर में देख लेंगे। लेकिन हम सिर्फ टाइटल्स पढ़ेंगे और गुजरेंगे। लेकिन मैं आप लोग को कुछ चीजें तो बता देता हूँ। जैसे आप लोग इसमें जाओगे अगर इब्ने कसीर के पास ही, तो जब आप लोग को ये मैं शौक डालूंगा तो आप लोग ये पढ़ोगे, बहुत कितने सफात के ऊपर ये बहस आप लोगों को पड़ेगी कि आरिश पहले अल्लाह ने बनाया था या कलम। और कई लोग वो भी बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो असल में जो अथेंटिक अहादीस है वो इन दो के ऊपर बहस होती है, आरिश या कलम। अल्लाह ने, क्योंकि वो हदीस के अंदर ही वो चीज आती है कि जब अल्लाह ताला ने कलम को कहा कि लिख, तो उसने सारी चीजें लिख ली। तो वो कहाँ पे लिखी जा रही थी? लोहे महफूज में। अब लोहे महफूज को क्या कहते हैं? प्रिजर्व टैबलेट जो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, हदीसों में। वो एक ऐसी किताब है, वो ऐसा डेटा बैंक है बेसिकली, जहां पे अल्लाह ताला ने जब से दुनिया शुरू होनी है और जब खत्म होनी है और उसके बाद कैरी ऑन रहनी है, इनकी जन्नत और जहन्नम तो खत्म नहीं होनी, तो वो सारी चीजें, कितने पत्ते गिरेंगे, कितनी चीखो पुकार होगी क्यामत में, कौन क्या बात करेगा, कौन पैदा होगा, ये उमर ने और अहमद ने कितने पैसे कमाने हैं, क्या उन्होंने हलाल कमाने हैं, या कैसे जो सियासतदानों की तरह चोरियां करके कमाने हैं, पैसे उतने ही मिलने हैं, किसने अपने माँ बाप के हकूक पूरे करने हैं, किसने बदमाशियां करनी है, किसने नमाजें पूरी पढ़, किसने, हर चीज अल्लाह के उस बुक में लिखी हुई है। उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ये चाह रहा है कि आप
سارے اچھے کام نہیں کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم اتنا مکمل ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے فری ول ہونے کے باوجود اس نے رانگ ڈیسیژن کرنے ہیں. اور اس بندے نے اچھا یہ جو ایک اور کسی نے وہ دیکھنا ہو نا تو وہ یقین کی ہے، وہ عمر سلیمان کی بھی ایک سیریز ہے، اس کا نام بھی اس سے ملتا جلتا ہے، میں نے کچھ ہی اس کا دیکھا تھا تو بڑی اچھی اس نے اس کی وائے کر کے کچھ تھا اینی وے. تو جب یہ عرفہ والے دن یہ اللہ سب سے بات چیت لوگ کر رہے تھے روحیں آپس میں، تو اللہ نے پوچھا اس سوری آدم علیہ السلام نے پوچھا، کیونکہ ایک جگہ پہ اتنی روشنی تھی اتنی روشنی تھی، یہ انسان کو اللہ نے ظلمات عام طور پہ قبر میں بھی روشنی نہیں ہوگی ہر جگہ پہ، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے. تو اللہ کو پتا تھا کوئی ایسی روحیں ہوں گی کہ ان کے اوپر روشنی ایسے چمک رہی تھی ایسے دمک رہی تھی. تو ایک روح کو اللہ نے دیکھا یہ تو بڑا نور اس کے اوپر، یہ کون ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام، کہ ان کی عبادت، اور سب کو پتا ہے داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ اگر کسی نے روزے رکھنے ہیں سب سے زیادہ تو ایک دن روزہ اور ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ اور ایک دن چھٹی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے. اللہ کے نبی نے منع کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ داؤد علیہ السلام کی عبادت، ان کے روزے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، تو ان سے کوئی نہ بڑھے. اور اس کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے. سائنٹیفک وجہ بھی چل میں بتا دیتا ہوں جلدی میں، کہ اگر ایک انسان ہر روز روزہ رکھنا شروع کر دے کچھ عرصے کے بعد اوور دی پیریڈ آف ٹائم انسان کی جو باڈی ہے وہ یوزڈ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر کم ہی کنزمپشن ہوتی ہے. اینی وے جب ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن چھوڑتا ہے تو اس کو تکلیف، اس کی عادت نہیں بنتی، پھر اس کو ہر روز تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے روزے میں. تو پریشانی کو زندہ رکھنا بھی ایک. تو تب انہوں کو پوچھا کہ ان کی کتنی عمر ہے. انہوں نے اللہ سے پوچھا آدم علیہ السلام نے ان کی کتنی عمر ہوگی، اتنے اچھے ہیں میرے بیٹے، اتنی ان کی روشنی ہے اور اتنی ان کا مطلب کہ سب میں سے چمک رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ نے کہا کہ 60 سال عمر ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ میری عمر میں سے ان کی 1000، تو میں اپنے بیٹے کو تھوڑی عمر دے دیتا ہوں. تو 40 برس ان کہتے ہیں کہ میری عمر ان کو دے دیں. تو جب ان کی 100 ہو گئی تو کہتے ہیں کہ جب ملک الموت آئے آدم علیہ السلام کے پاس، تو ان کی بیوی نے جب یہی بحث کی تو انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی تم نے پسایا تھا مجھے جنت میں بھی، تو اب پھر سے وہ میں نے. تو آدم علیہ السلام بھی بھول گئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے سال اپنے بیٹے کو دیے ہوئے. یہ بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ آپ تفسیر ابن کثیر میں آپ پڑھ لو گے یا کہیں پہ آپ، تو ایسی جو چیزیں ہیں اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اتنا کامل علم ہے کہ اللہ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں کہ کون اللہ کی جنتوں میں. اسی لیے کیا آپ لوگوں نے معراج کی حدیثوں میں نہیں پڑھا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو عذاب میں دیکھا، کئی لوگوں کو جنت کی بڑے بڑے محلات میں دیکھا؟ کیا آپ نے ایسے نہیں دیکھا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ نے مجھے جنت کا ایک محل دکھایا، تو غالباً معراج میں یا جو بھی، تو اللہ کے، کیونکہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں غالباً وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی اصلی ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے خواب نہیں ہوتے، وہ بھی سچے ہوتے ہیں. تو اینی وے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمنٹری آف دی حدیث کہ ایک محل ایسا فیسینیٹ کیا اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے چاہا کہ وہ اندر جائے. تو پھر کہتے ہیں کہ میں عمر آپ کی غیرت سے شرم کھا گئے، کیونکہ مجھے پتا چلا یہ عمر کے گھر ہے. اس میں ظاہری بات ہے حوریں ہوں گی یا جو بھی، تو اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی کی جو صحابی تھے وہ بھی جیسے ہوتا ہے انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے کیسی بات. تو یہ ساری چیزیں اس کا مطلب پلیسنگ تو ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے نا کس نے شہید کی موت جانا ہے اور کس نے ذلت کی موت مرنا ہے. اچھا ہم لوگ تھوڑا سا آگے
کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو بیچ میں، اچھا ابھی میں ساتھ میں دیکھ بھی رہا ہوں 15 منٹ، ہاں 15 منٹ کے بعد ہم لوگ یہ بند کریں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ پلیز اسٹاپ واچ میں آپ لوگ کو دے دوں گا، تو ہم لوگ 30-40 منٹ جو بڑا بریک تھا 1 گھنٹے کا، کیونکہ ہم لوگوں نے جو پچھلا بریک تھا یہ US میں جو تھے ان کی وجہ سے کم لیا تھا، آئی مین زیادہ لیا تھا، تو اگلا کم کر دیں گے۔ کوشچن بھی دیکھ لیتا ہوں کہ ہاں یہ چیز، it's a good question, Ahmed. You said Allah will be so angry on the day of the judgment. Normally, when we are angry, it's spontaneous or reaction or to something. اللہ کی ایک شان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، ہم لوگ غصے میں آ کے کبھی اوٹ پٹانگ کہیں مطلب غلط بھی کر لیتے ہیں، پھر یہ نہ ہو کہ اللہ اتنا بڑا ہے تو اللہ ناراض ہے، تو پھر اللہ مطلب الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کیا سب سے بڑا عدل کرنے والا نہیں ہوں؟ اللہ ہماری طرح کا اللہ کا غصہ تھوڑی ہے، اللہ کا غصہ بھی برحق ہے۔ جیسے ایک ماں باپ نے اس کے سامنے اس کے بچے بہت زیادہ کہنے کے باوجود وہی کام کرے تو ان کو جو غصہ آتا ہے، تو اس کے مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ ہر ماں باپ وہ اپنے بچے کو سخت سے سخت سزا دیتا ہے، غصہ ہونا ایک اور بات ہے، لیکن اللہ کا جو غصہ ہے، اتنی نعمتیں دینے کے بعد انسان سدھر ہی نہیں رہا، تو غصے کا ہونا، اور اس کو حلیم ہے اللہ، اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ کے کیا خود ہی نہیں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی جو رحمت والی جو شان ہے وہ ڈومیننٹ کیے ہوئے غصے والی چیز کو، تو لیکن اللہ کو اپنے غصے کا اللہ کو غصہ آ گیا تو پھر تو بہت مشکل ہے، لیکن حدیثوں میں آیا یہ چیز کہ قیامت والے دن، تو اس دن سے ہمیں بچنا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ اس دن سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں آج کی دنیا میں یہ نہیں سمجھنا کہ میں کم از کم اس ساری جو سائنس جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میری اوقات کیا ہے اور میں کس سے لڑ پڑا ہوں، میں کس کی نہیں سن رہا ہوں، میں نماز کس کی، نماز کے لیے مجھے کون بلا رہا ہے، قرآن کس کا کلام تھا، وہ اتنا بڑا اللہ جس کی ہم لوگ گیلیکسیز بھی نہیں چھو پا رہے ہیں، اس کا بولا ہوا یہ کلام میں اس کو کیوں نہیں محبت سے پڑھ رہا ہوں، میرے اللہ کا کلام ہے۔ آپ کوئی، آپ میں سے جتنے بھی ہیں، آپ نے کبھی کسی، میرا خیال ہے عام کرکٹر کو نہیں مل سکتے ہو، کسی بادشاہ کو کوئی بھی ملے ہوگے، کبھی اس کی کوئی بات سننا بھی نہیں، کوئی کون سناتا ان کے لیے، ہم یہ بادشاہ منسٹر ان کو ہمارے لیے کوئی، تو ہمیں صرف دیکھ بھی دیکھ ٹائم ہے ان کو، تو وہ بھی نہیں ہے، وہ اللہ وہ آپ سے ہر روز ملنا چاہ رہا ہے 5 دفعہ، اور اس کے بعد آپ 50 دفعہ مل لو، اس کے بعد آپ اس سے باتیں کر لو، کیا یہ نماز میں باتیں نہیں ہوتی؟ سورۃ فاتحہ میں حدیث میں نہیں آتا کہ یہ آدھی آدھی ہے، آدھی میرے بندے کے لیے اور آدھی میرے لیے؟ ہم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی سننا چاہتے ہو تو پھر قرآن پڑھ لو، اور اللہ سے اپنی سنانا چاہتے ہو تو نماز پڑھ لو، اتنا ایزی کنیکشن اللہ نے، اور اتنا بڑا اللہ، اور وہ میری بھی سن رہا ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یار میں سویا رہ کے ہوں، اور یار مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا، میں میرا دل تو کرتا ہے، میرا ٹائم نہیں مل رہا، سبحان اللہ، کس کے لیے ٹائم نہیں مل رہا، کس کی نہیں سننا چاہ رہا اللہ، کوئی سناتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے but why Allah kind of imposing them intentionally، نہیں، اس اللہ کی شان ہے، اللہ جیسے چاہے اپنے آپ کو، اللہ وہ اللہ از دی کنگ۔ آگے ایک اور ہے kind of it responds because the hadith that he the قیامت there's a gap but Allah already knows the bad days of the mankind even before its creation۔ دیکھو اللہ کا جو علم ہے، اگر اللہ کو کوئی چیزیں پتہ ہے، ریزلٹ پہلے سے پتہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس بندے کو جاؤ یہ برے کام کرو، وہ تو پھر اللہ کے اوپر الزام ہو جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم لوگ اپنی مرضی کے ڈیسیژن کر رہے ہیں
ان کا آخر رزلٹ اللہ کو پتا ہے. اچھا، ایک یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا آسان ایک اور جواب سن لو کہ موت کے ٹائم پہ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، ام، جہنم میں، جنت میں. ام، اس کی آپ کو میں لگے گی آپ لوگ کو ریلیونٹ، لیکن وہ تھوڑی سی ریلیونسی میں بتا دیتا ہوں. یہ سارے غیب کی چیزیں ہیں، ان کو جب ہم اپنی اپنی جیسے ہم لوگ 2D اور 3D اور 4D مختلف ڈائمینشن سے دیکھتے ہیں تو ان کے حالات ڈفرنٹ نظر آتے ہیں. جیسے آج سے 100 سال پہلے پلین کے اوپر چلنا ایک بہت بڑی بندہ سوچتا ہوگا یہ کیسے ہوتا ہوگا. کس کو پتا تھا ایسے ہمارے بچپن میں کہ یہ فون ہے اور اس کو فون کو اٹھایا ہے اور اس میں سے ساری چیزیں دکھ رہی ہیں جو بھی آپ چاہ رہے ہو. آج مشین AI کا زمانہ چل پڑا ہے. آج کس کو سمجھ میں آ رہی ہے، امریکن میں تو شروع بھی ہو گئی، کئی ملکوں میں گاڑیاں ڈرائیور لیس ہو چکی ہیں اور وہ آتی ہے ٹیکسی کھڑی ہو جاتی ہے، ڈرائیور نہیں ہوتا، کیمروں کی وجہ سے وہ سینسرز لگے ہیں. تو کئی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، بعد میں آ جاتی ہیں. کس کو سمجھ میں ہے آج کی دنیا میں یہ جو جن جادو پڑھ رہے ہیں جو بھی، تو ایک جنات کی زندگی ہے، ان کی دنیا ہے. تو قرآن سے بھی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک تخت ہے، اتنا وزنی تخت، ملکہ سبا کا، اتنے دور سے وہ ایک جو وہاں پہ فلسطین پہنچ گیا. سلمان علیہ السلام کے پاس ایک جن بھی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میں جلدی جلدی لے آتا ہوں. اس سے بھی جلدی ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس اللہ کا علم ہے. کیا سا علم ہے سمجھ نہیں آ رہی. غائب ہو جاتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، کہ وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اب یہ تھوڑے عرصے پہلے UFO کس کو نہیں سمجھ میں آ رہی، UFO سائٹنگ، UFO سائٹنگ، UFO سائٹنگ. کوئی چھپا رہے تھے 50 سال پہلے، 20 سال پہلے، اب لوگوں کا ہاتھوں میں کیمرے ہیں وہ بھی سائٹنگیں کر رہے ہیں. یہ تھوڑے دن پہلے، کچھ مہینے پہلے، یہ کانگریس کی وہ ہیرنگیں چل رہی تھی، دیکھ لیں جا کے، وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کہہ رہے ہیں، احتساب کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چھپا رہے ہیں ہمارے پائلٹس اور یہ اور وہ. تو کئی چیزیں کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری چیزیں ہمیں دکھنے کو نہ ملیں. اب یہ جو آج سے کچھ شاید 2-4 صدیے پہلے الیکٹرک کرنٹ کسی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ میں سے کوئی بھی گیلی انگلی، میں نے اپنے وہ جو میرا ورک کولیگ تھا وہ گورا، تو اس کو میں بول رہا تھا، میں نے کہا اپنی انگلی گیلی کر کے تو کسی سوئچ میں دے سکتا تو کبھی بھی. ہم لوگ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ دکھ تو نہیں رہی وہ بجلی. ہر چیز اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہر چیز نہیں دکھ رہی، it doesn't mean that it doesn't exist. It does exist. کوئی نالج ہمیں کسی نے، سائنسدانوں نے دے دی ہے اور ہمارے انبیاء نے اگر ہمیں کچھ دے دیا ہے، کچھ نالج، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور اگر یہ ساری چیزیں ہمیں، میں وہ کوشچن کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزوں کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر یہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اگر مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے ان ساری چیزوں کے بعد کہ کوئی بفر پیریڈ ہے، جیسے کہ کوشچن میں دیا ہوا ہے کہ قیامت جب ہوگی اور آخرت میں اس میں کوئی درمیانی فاصلہ ہے اور سور پھونکے جائیں گے، شاید اس کی طرف اشارہ ہے، یا جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیڈ کریں گے حشر کے میدان تک. یہ ساری چیزیں کیسے ہوگی، ایکسیکیوشن کیسے ہوگا، کون سی چیز کا سیکوینس کیا ہوگا، پہلی کون سی ہوگی، دوسری کون سی. میں کوشچن میرا یہ ہے، ڈز اٹ ریئلی میٹر. کوشچن میرا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے بچنا ہے، سروائیول موڈ کیا ہے اس میں. کیا میرا کوشچن صرف علم حاصل کر 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 کے ایگزاسٹ ہی ہونا ہے
اللہ کے نبی نے جتنا بتا دیا اس کے اوپر میری تسلی نہیں ہو رہی، اس کے اوپر میں نے کتنا مطلب سپوز ٹو بی این ایکشنیبل کہ میں نے جو بھی اپنے اوکے لیٹ می پٹ دس وے، جیسے بھی میرے پاس کچھ بھی لیٹ سے کہ ابھی کتابیں پڑی ہوئی ہیں یہ ساری، اور یہ جو آگے پیچھے میرے پاس یہ ٹیبلٹیں پڑی ہوئی ہیں، یا میرے پاس یہ یہاں پہ بھی اتنی اتنی وہ موٹی ہوئی، میرے نیچے بھی جگہ ہی رکھنے کی نہیں ہے، اتنی اتنی موٹی کتابیں پڑی ہوئی ہیں، تو چلو میں بتا دوں ڈیمو کر کے کچھ انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب یہ اس کی سائز دیکھو یہ کتابوں کی جو میں نے اپنے کیونکہ یہ وہ مذہبی کتابیں نہیں ہیں، بہرحال دوسری کتابیں ہیں جو میں نے اپنے پاؤں میں رکھی ہوئی ہیں، جگہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ کتابوں کے سائز چیک کرو، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد کوئی بھی چیزیں میں پڑھتا ہوں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہا ہوں تو فائدہ؟ اگر میں نے انے کا امپلیمنٹ نہیں کچھ کرنا تو بیکار ہے یہ نالج۔ مجھے اگر جنت میں نہیں لے کے جا رہا، اگر مجھے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں سکھا رہا، اپنے شوہر کی اطاعت نہیں سکھا رہا، اگر مجھے اپنے بہن بھائیوں کے صلہ رحمی نہیں سکھا رہا، اگر مجھے ہمبل انف نہیں بنا رہا، تو یہ میں پھر کیا پڑھ رہا ہوں؟ اگر میں نماز صبح کی بھی پڑھی ہے، 1 سال بھی پڑھی ہے، اور ابھی بھی میں جانوروں کا میرا ایٹیٹیوڈ ہے، ابھی بھی میں لوگوں سے حسد کیے جا رہا ہوں، اس کو یہ ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا، اور ابھی میں حجاب پہن کے داڑھی میں نے گھٹنوں تک بڑی کی ہوئی ہے، اور پھر بھی میں پوک ہی کیے جا رہا ہوں، غیبت ہی کیے جا رہا ہوں، یہی میرا اپنا کوئی اپنے ہی میرے لچھن ہے، اپنا ہی میرا کوئی سا۔ میں سوچتا ہوں اس کی نماز نے کیا کیا؟ میری نماز مجھے یہ سارا علم جو ہے اس کا نمبر 1 جو بینیفیشری ہونا چاہیے وہ میں خود ہونا چاہیے، اس کے بعد اگر میں نے کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں میرے سروائیول کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر مجھے 1000 چیزیں علم کی آ گئی ہیں، اس میں 2 4 6 تو میں نے امپلیمنٹ کرنی شروع کر دی ہے نا، تو پھر چلو میں 1001 پڑھ لوں، 1002 پڑھ لوں، لیکن اگر میں مائنس میں ہوں، جو پرائمری چیزیں جو ان کتابوں کے بغیر ایز اے ہیومن بینگ گورے کے بچے کو پتا ہے اس نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، گورے کے بچے کو پتا ہے، ایتھیس کے بچے کو، وہ اس کا بچہ بھی ایتھیس ہے، اس کو بھی کچھ رولز پتا ہے، ہاؤس رول کہہ لو اس کو۔ مجھے قرآن حدیث ساری چیزوں کے بعد اس کی کانسیکوینسز بھی، اس کی ریمیفیکیشن بھی اس کی پتہ ہے کہ یہ بڑی پھینٹی بھی لگو، پھر بھی میں نے نہیں ماننا۔ نہ شوہر کی اطاعت میں آنا ہے، نہ والدین کی اطاعت میں آنا ہے، نہ بیوی کے حقوق پورے کرنے ہیں، نہ حرام اور حلال کی تمیز کرنی ہے، تو پھر مجھے اس سلائیڈ میں پہنچتا ہوں، پھر مجھے یہ سوچنا ہے بار بار کہ میں اس کائنات میں کیا، میں کیوں آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میں کوئی ایلینز ہوں، میں جاؤں گا کہاں پہ، یہ بار بار مجھے ایوری ڈے سوچنا ہے، یہ نہیں یہ میں ہر وقت سوچتا ہوں میں ادھر کیوں، میں کیا ہوں ادھر۔ اگر یہ آپ لوگ نہیں سوچتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے سمال فنکشن سمپلی میں اپنے لیے تو کم از کم کہہ سکتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ تو اچھے لوگ ہوں گے، میں اپنے لیے اگر یہ ساری چیزیں کانسنٹریٹ نہیں کر رہا ہوں اور اس کو اوور اینڈ اوور if I'm not keep on digging this on why I'm here and if I'm not contributing anything for this society or the people around me، اگر میں نے میرے کوئی میرے علم کے، میرے اچھائیوں کے کوئی فٹ پرنٹس نہیں مل رہے ہیں، اور مجھے جنت میں رستہ نہیں مل رہا، کوئی ایگزٹ نہیں مل رہی مجھے ان گناہوں سے، تو پھر something wrong. So it means something wrong. میں دوسری سلائڈز پہ نہیں جاتا ہوں، میں 1 2 منٹ ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں، میں ابھی بریک پہ جائیں گے، لیکن آپ کو 2 3 منٹ آپ لوگ مجھے جو بھی ہم لوگوں نے ابھی تک بات کی ہے، آپ لوگ پلیز مجھے جنہوں نے یہاں پہ فیڈ بیک دینا ہے یا کوئی کوشچن پوچھنا ہے، یا آپ لوگ جو میری بیٹیاں ادھر ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ کیا میں آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھا پا رہا ہوں، کہ میں آپ لوگوں سے کیا چیز شیئر کرنے بیٹھا ہوں آج۔